جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو سے وطن بڑھائے گا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو سے وطن بڑھائے گا۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ احمدیز کی یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک مسیحی ہندوستان میں کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے، تو اس کو ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، کیونکہ اس میں 4 چیپٹر ہی ہیں جہاں تک مجھے جانکاری دی گئی ہے۔ تو پہلے چیپٹر میں بات چیت ہو چکی ہے احمدیز مسلم ممبر مسٹر طارق چوہان صاحب اور مسیحی ممبر مسٹر واٹسن گل صاحب کے درمیان۔ تو آج اسی کڑی کا سیکنڈ چیپٹر ہم لیتے ہیں، اور حسب معمول پہلے ہم دعوت دیتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کو کہ وہ اپنے پوائنٹس رکھیں مدلل اور شارٹ وے میں، اور ایک وقت میں ایک ہی ممبر بولیں گے، اور جب طارق چوہان صاحب کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد محترم واٹسن گل صاحب اس پر اپنے تبصرے یا اپنے پوائنٹس دیں گے، تاکہ یہ سیکنڈ سیشن بھی پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ ہم نے خصوصی طور سے اس پروگرام کے لیے محترم میر لطیف صاحب کو بھی انوائٹڈ کیا ہے اور ان کو بلایا ہے تاکہ وہ بھی سن سکے پروگرام کو، اور ان سے پھر میں اپیل یہ کرتا ہوں کہ یوسف آصف صاحب کا جو پروگرام ان سے چل رہا ہے اس کا وہ سیکنڈ پارٹ کے لیے ٹائم دیں، تاکہ ہم محترم واٹسن گل صاحب سے اس والے ڈیبیٹ کو اہتمام کرا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ مسیح ہندوستان میں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تصنیف لطیف ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہ روحانی شخصیت ہے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی اس کے مطابق۔ تو مسیح ہندوستان میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر وفات نہیں پائے۔ تو پہلا چیپٹر جو میں نے پیش کیا تھا اس میں جو دلائل پیش کیے تھے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ واٹسن گل صاحب نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ جو دلائل دیے گئے تھے۔ میں چونکہ یہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں نے ان دلائل کو دہرانا نہیں ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہے تو وہ پہلا پروگرام دیکھ سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو جس کا واٹسن گل صاحب نے جواب نہیں دیا وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیبی لعنتی موت قبول کی تاکہ وہ عیسائیوں کو شریعت کی لعنت سے چھڑائیں، اور پولس رسول کا کہنے لگا کہ وہ لعنتی ہو گئے اس وجہ سے کہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جو وہ لعنتی ہے۔ یعنی پولس رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دیتا ہے، اور یہ عیسائی اسی کو اپنا خداوند بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جیسے ایک برگزیدہ اور ایک عظیم روحانی مقام رکھنے والے شخص کے متعلق یہ تجویز کرنا سخت ظلم اور ناانصافی ہے کہ وہ ملعون ہو گیا، کیونکہ لعنت شدہ اور ملعون تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے، اور خدا کی رحمت سے بے نصیب ہو جائے، اور خدا کی محبت سے بے بہرا، اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی، اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرا ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو، اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے۔
یعنی خدا اس کا دشمن ہو جائے اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے، یعنی ہر طرح سے وہ شیطان کا وارث ہو جائے. اسی لیے شیطان لعین اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ پلید اور ناپاک ہے. عیسائیوں کا یہ لعنتی فلسفہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی نعوذ باللہ لعنتی ہو گیا، لعنتی موت پا کر، یہ صرف یہی ایک دلیل جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی. اور یہ جو ان کی اپنی ڈکشنری ہے، قاموس، جو عیسائیوں کی اپنی ڈکشنری ہے، اس میں بھی لعنت کا یہی مطلب ہے کہ خدا کی درگاہ سے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. تو بہت ہی بدبختی ہے کہ ایک شخص کو آپ خداوند بھی کہیں اور پھر اس کو پھٹکارا ہوا اور دھتکارا ہوا کہیں خدا کی راہ سے. تو یہ بات جو ہے عیسائیوں کے لیے ہضم کرنی بڑی مشکل ہے، اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. واٹسن گل صاحب اس سوال کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ خام خواہ شروع کر دیتے جی وہ مرزا صاحب کا ثابت کریں. بھی ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی لعنتی موت پا ہی نہیں سکتا، یہ نبی کے مفہوم کے خلاف بات ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنتی موت نہیں بنائی، مگر پولس اس کو لعنتی کہتا ہے. اور بدبختی کی بات یہ کہ عیسائی اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لعنتی صلیبی موت کو. تو یہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی بناتے ہیں اور اپنی نجات اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ واٹسن گل صاحب اس سوال کا جواب دیں گے کہ یہ باتیں دونوں کیسے جمع ہو گئی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کو کہہ رہے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں، اور خدا کا پیارا ایسا لعنتی کیسے ہو گیا کہ وہ خدا کی طرف سے دھتکارا جائے، پھٹکارا جائے. تو اس بات کا جواب واٹسن گل صاحب کو دینا چاہیے اور بتائیں کہ وہ ان کا یہ کیسا فلسفہ ہے کہ وہ آپ اپنے خداوند کو خود ہی لعنتی قرار دیتے ہیں اور اپنی نجات اس سے وابستہ کرتے ہیں، اس کے لعنتی ہونے سے. جی میں نے یہ حوالہ لگا دیا کیونکہ پچھلی دفعہ واٹسن گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حوالہ دیں مجھے، تو میں نے یہ حوالہ لگا دیا ہے. یہ نعوذ باللہ ہم کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی نہیں کہتے، ہمارے منہ جل جائیں اگر ہمارے منہ میں سے یہ بات نکلے کبھی. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی کہتے ہیں، وہ خاتم الخلفات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی شریعت اس کے. لیکن یہ پولس رسول کہہ رہے ہیں گلتیوں باب 3 آیت 13، مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا. کون بن گیا؟ مسیح لعنتی بن گیا. کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول. کس لیے لعنتی بن گیا؟ پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے. جی میں نے یہ حوالہ لگا دیا کیونکہ پچھلی دفعہ واٹسن گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حوالہ دیں مجھے، تو میں نے یہ حوالہ لگا دیا ہے. یہ نعوذ باللہ ہم کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی نہیں کہتے، ہمارے منہ جل جائیں. اچھا دوسری بات جو بیان میں نے کی ہے، اور بھی دلائل دیے ہیں وہ سارے سن لیں. جو اہم بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عیسائیوں کے مطابق صلیب پر لعنتی موت مر گئے، زندہ ہو گئے، جی اٹھے، تو وہ پھر اپنے حواریوں سے ملے. انہوں نے آ کے ان کو اپنا جسم دکھایا اور اپنے نشانات دکھائے، اور جہاں پہ ان کو صلیب دی گئی تھی، جہاں پہ کیل لگائے گئے تھے، پسلی دکھائی جہاں پہ چھیدا تھا. جو تھومس تھا، شکی تھومس، اس نے آ کے انگلی ڈال کے دیکھا کہ یہ وہی ہے. تو اس بات کا جواب واٹسن گل صاحب نے کیوں نہیں دیا کہ اگر وہ مسیح کا جلالی جسم نہیں تھا، وہی جسم تھا جو صلیب سے پہلے تھا، تو پھر وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردوں سے جی اٹھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مردہ ہوئے ہی نہیں، وہی جسم ان کے پاس تھا. انہوں نے آ کے اپنے حواریوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، مچھلی کھائی، جس کا مطلب ہے کہ وہ انسان تھے گوشت پوشت والے جن کو بھوک بھی لگتی تھی، اور ان کا جسم بھی ویسے ہی تھا نشانوں والا. تو واٹسن گل صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ ان کو جواب دینا چاہیے. اس کا بھی میں آپ کو حوالہ لگا دیتا ہوں. جی اب دیکھیں
یوحنا باب 20 ہے، اس میں وہ لکھا ہوا ہے آیت 25 میں، پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر یعنی تھومس کو. تو تھومس نے کہا، مگر اس نے ان سے کہا جب میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا. یعنی کس چیز کا یقین نہ کروں گا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے صلیب پر ان کو چڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہ زندہ تھے. تو 8 روز کے بعد وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ملے، شاگردوں کو دوبارہ. تو تھوما اس وقت ساتھ تھا، تو دروازے بند تھے، وہ ایک دم بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ چھپ کے آتے تھے. اور پھر انہوں نے آ کے تھومس کو کہا آپ اپنی انگلی ڈال، پاس لا اور انگلی ڈال کے دیکھ. تو اگر وہ روح تھی تو پھر انگلی کہاں پہ ڈالنی تھی؟ روح کی کس جگہ میں انگلی ڈال سکتی ہے؟ تو واٹسن گل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ انجیل اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے اور وہ اپنے حواریوں سے ٹھیک ہونے کے بعد ملے 3 دن کے بعد، اور اس وقت ان کے زخم تازہ تھے. جسم کو ہی زخم لگتے ہیں نا، اور اس لیے وہ صلیب سے بچائے گئے. یہ ایسے مضبوط شواہد ہیں کہ کوئی عیسائی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. کوئی مرزا صاحب نے خود نہیں کہیں یہ کتاب بنائی. جی میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ باتیں بیان کرنی اس لیے ضروری تھی کہ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر واٹسن گل صاحب نے کوئی جواب دیا ہے تو وہ پیش کریں، کہاں انہوں نے اس کی کوئی توجیہ کی ہے. بہرحال یہ جو دوسرا باب ہے، اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ گئے. اچھا، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دلائل میں لکھنے لگا ہوں کہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے جو ہمیں روایتیں ملی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بچ جانے کے متعلق ہیں، تو یہ دلائل ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سمجھے کہ جی عیسائیوں کو اس سے کیا، وہ تو قرآن اور حدیث کو مانتے نہیں. لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم یہ دلائل اس لیے لکھ رہے ہیں کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معلوم ہو اور ان پر یہ حقیقت کھلے، کیوں کر وہ سچائیاں جو صدہا برس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یعنی یہودیوں نے نہ صرف حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا، یعنی اور نہ بذریعہ صلیب ہلاک کیا، بلکہ ان کو محض ایک شبہ پیدا ہوا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے. اور یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی اس آیت میں وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو پہلے باب میں انجیل کی گواہی ہم نے پیش کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری بات بتا دی ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت دے کر ان کو لعنتی ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک برگزیدہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور کس طریقے سے بچا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ پیدا کر دیا اور لوگ وہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں صلیب پر. اس لیے یہ ترکیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ پھر وہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی تھی، صلیب جس کو دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شبہ پیدا کر دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں پہ سپاہی تھے، ان کو لگا کہ یہ تو پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہودیوں کے لیے بھی کوئی یہودی سمجھے کہ ہم نے تو اس کو وہاں پہ قتل کر دیا ہے، تاکہ وہ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش نہ کریں. اور ایک طرح سے یہودی بھی مطمئن ہو گئے اور وہ سپاہی بھی مطمئن ہو گئے کہ
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ترکیب تھی جو خیر الماکرین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ وفات نہ پائیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ فرما دیا یہ کہہ کر کہ بظاہر مسیح کو صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن محض یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ گئے. اور اب کی جو نئی تحقیق ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے تھے، جیسا کہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں جس سے ان کی واقعی موت واقع ہو جاتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لیے اندھیرا ہوا، جس کو انجیل بتاتی ہے، بھونچال آیا، پلاطس کی بیوی کو خواب آئی، اور سبت کے دن کی رات قریب آ گئی جس میں مصلوبوں کو صلیب پر رکھنا روا نہ تھا، اور حاکم کا دل جو پلاطس تھا بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے چھڑانے کے لیے متوجہ ہوا. یہ بھی انجیل میں لکھا ہوا. اور یہ تمام واقعات خدا نے اس لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے تب مسیح کی جان بچ جائے. اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا تاکہ ہر ایک کو وہ مردہ معلوم ہو، اور یہودیوں پر اس وقت ایک ہیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا اندیشہ طاری کر دیا. اور اس کے علاوہ پھر یہودیوں کو یہ بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں، کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار بن جائیں کہ سبت کی رات شروع ہو گئی ہے. اور سبت شروع ہوتی تھی جمعے کی رات جب سورج غروب ہوتا تھا. تو اس لیے سورج پہلے چونکہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ان لوگوں کو یہ تھا کہ جلدی جلدی یہ لاشیں وہاں سے اتار لیں صلیب کی. اور اسی وجہ سے یہودیوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو غشی ہوئی تھی اسے سمجھ لیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. اور پھر یہ کہ یہودیوں کو اپنے گھروں کا بھی فکر پڑا تھا کہ بھونچال اور اندھیرے میں ہمارے بچوں کا کیا اور حال ہوتا ہوگا. تو ان کو اس وجہ سے بھی یہ تھا کہ جلدی جلدی وہاں سے وہ ان کو اتروائے. تو یہ ساری باتیں جو تھی اللہ تعالیٰ کے خیر الماکرین کی ترکیبیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو بچایا گیا. اور وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہود نے مسیح کو جان سے نہیں مارا، لیکن خدا نے ان کے دل میں شبہ ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا ہے. اس سے راست بازوں کو خدا تعالیٰ کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے. پھر قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے وجیہن فی الدنیا والآخرات آخرت من المقربین، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی. اب انجیلیں خود ہی بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کی موت تک ان کو کوئی وجاہت نہیں ملی. لوگوں کی طرف سے ذلت ملی، اور صلیبی وقت بھی ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، لوگوں نے لعنتیں ان کو پھینکی، اور ان کا اپنا ایک جو حواری تھا وہ بھی ان کے اوپر تھوکا اس نے، اور ان کو کوئی عزت نہیں ملی. تو یہ قرآن شریف کی آیت یہ جھوٹ بن جاتی ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا نعوذ باللہ صلیب پر وفات پا گئے، یا زندہ آسمان پر پیشاب پخانہ والے جسم کے ساتھ اب تک وہاں پہ بٹھا کے رکھا ہوا، جیسے کہ عیسائیوں کے جو ایجنٹ مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت ملنی تھی اور وہ ملی، اور وہ اس طریقے سے ملی کہ وہ وہاں سے وہ صلیب سے بچ کر نکلے، اور پھر وہ اپنی دوسری بھیڑوں کی طرف گئے جو ان کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں، اور کشمیر میں پھر ان کی وفات ہوئی. اور یہ جو افغان اور کشمیری تھے یہ بھی یہود میں سے تھے، اور ان کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور ان کو دعوت دی. اور چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی ایک پیش گوئی تھی کہ ان کے بعد بھی ایک نبی آئے گا، تو اس وجہ سے یہ سارے لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے، اور اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت ہوئی.
اور حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حال میں ایک سکہ ملا ہے جو اسی ملک پنجاب میں سے برآمد ہوا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پالی تحریر میں درج ہے، اور اسی زمانہ کا سکہ ہے جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ملک میں آ کر شاہانہ عزت پائی، اور غالباً یہ سکہ ایسے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تھا، اور ایک اور سکہ برآمد ہوا ہے، اس پر ایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے، اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت مسیح کی تصویر ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہ مبارک ہوگا۔ ان سکوں سے ثابت ہے کہ اس نے خدا سے بڑی برکت پائی اور فوت نہ ہوا جب تک کہ اس کو ایک شاہانہ عزت نہ دی گئی۔ اور پھر قرآن شریف کی آیت ہے کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اے عیسیٰ میں ان الزاموں سے تجھے بری کروں گا اور تیرا پاک دامن ہونا ثابت کروں گا، اور ان تہمتوں کو دور کر دوں گا جو تیرے پر یہود اور نصارہ نے لگائیں۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی تھی، اور اس کا ماحصل یہی ہے کہ یہود نے یہ تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح مصلوب ہو کر، ملعون ہو کر خدا کی محبت ان کے دل سے جاتی رہی، اور ان کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ہو گیا۔ اور یہی تہمت ملعون ہونے کی نصارہ نے بھی لگائی، جیسے واٹسن گل صاحب ابھی لگا رہے ہیں، پولس نے کہا کہ وہ لعنتی صلیبی موت اس نے پائی اور ہماری لعنتیں اپنے ساتھ لے گیا۔ عیسائیوں نے تو مسیح کو خدا کا بیٹا بھی قرار دے دیا اور ساتھ ملعون بھی قرار دے دیا۔ یعنی یہ اتنا بھیانک تضاد ہے جن کی عیسائیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خدا کا بیٹا ایک ملعون شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید تو کہہ رہے کہ مطہروں کا، تجھے ہم پاک کریں گے، تیرے الزاموں سے پاک کریں گے۔ تو یہی وہ زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی تحقیق باہر آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر رہا ہے۔ اور جیسے گول گیٹ جہاں پہ ان کو سلیب دی گئی تھی، اسی طریقے سے اس کا بھی نام سری تھا، اور سری نگر میں ان کی قبر کا ہونا ثابت ہو گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اور سری نگر میں ان کی قبر کا ملنا اسی زمانہ میں یہ خدا تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر وفات نہیں انہوں نے پائی، وہ اپنے قبیلوں کو تلاش کرتے اور ان کو تبلیغ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ اور یہ بھی اکثر فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر 125 برس ہوئی، اور ان میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھی جو کسی نبی میں جمع نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی، یعنی 125 برس زندہ رہے۔ دوم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی، اس لیے نبی سیاح کہلائے۔ اور اگر وہ 33 برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے یا تو پھر 125 برس کی روایت صحیح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر کنز العمال میں یہ ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا رہ تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ جابر سے بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف سیر کرتے تھے، اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا غریب کے کیا معنی ہے؟ کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے مطابق بھی صلیبی لعنتی موت سے بچائے گئے، اور قرآن مجید اور حدیث کی روح سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام صلیبی لعنتی موت سے بچ کر اپنا انہوں نے مشن پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وجیح ہوئے، اور انسانوں سے بھی انہوں نے وجاہت پائی۔ تو وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی کہتے ہیں اور لعنتی صلیبی موت کو اپنا نجات بناتے ہیں، وہ بھی لعنتی ہیں، اور وہ مسلمان جو عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں
اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ صلیب سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پیشاب اور پخانہ کرنے والے جسم کے ساتھ آسمان پر 2000 سے کہیں بٹھایا ہوا ہے. وہ بھی سب سے بڑے عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ قرآن مجید کی بھی توہین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کرتے ہیں کہ وہ خیر الماکرین کو کچھ اور سمجھ نہیں آئی کہ وہ جسم سمیت ہی اس پیشاب پخانہ والے جسم سمیت ہی ان کو آسمان پر اس نے کہیں خام خواہ فضول بٹھایا ہوا ہے انتظار میں. تو یہ قرآن مجید کے اوپر بھی یہ مسلمان لوگ جو ہیں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی گستاخی کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی کرتے ہیں کہ ان کی امت میں ایک بھی ایسا کوئی شریف بندہ پیدا نہیں ہوگا جو امت کی ہدایت کا کام کر سکے، بلکہ اس کے لیے نعوذ باللہ ایک یہودی نبی جسم سمیت اور پیشاب پخانہ والے جسم سمیت آسمان پر بٹھایا گیا ہے. تو یہ بہت ہی بدبختی ہے اس طرح کے خیالات. بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب. آپ نے مسیح ہندوستان کے بک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے سیکنڈ چیپٹر کی بابت بات چیت کی. آپ کی بات چیت سر نوٹ کر لی گئی ہے. اب ہم محترم واٹسن گل صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوائنٹس رکھیں، آپ کے جوابات دیں ان بریفلی، اور کیونکہ آپ نے لگ بھگ 33 منٹس لیے ہیں تو وہ بھی اپ ٹو 30 منٹس دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، اور اگر پہلے فنش کر لیں تو ویل اینڈ گڈ. تھینک یو. ہاں جی، آپ سب پر سلامتی ہو خدا تعالیٰ کی. سب سے پہلے میر فیصل صاحب، آپ میری یہ درخواست ہوگی کہ اس میں ایک جج کے طور پہ نا ایک یا دو لوگوں کو مخصوص کیا کریں، کیونکہ طارق چوہان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے جواب نہیں دیے. میں نے ہر وہ جواب دیا جو عقل اور بالغ، جو عقل کو سمجھ آتا ہے اور بالغ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور بونگی باتیں جو ہیں جن کا کوئی سر پیر نہ ہو اس کا جواب بنتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جواب انہوں نے دینا ہے. دعویٰ کنہوں نے کیا؟ یہ کتاب کے اوپر جو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے کس بات پر ہو رہی ہے؟ مسیح ہندوستان پر. کس نے لکھی؟ ان کے مرزا نے. کہ دعویٰ کیا ہے؟ انجیل سے اور قرآن سے ثابت کرنا. تو جواب انہوں نے دینا کہ میں نے دینا؟ اچھا، اب میں جواب دیتا ہوں. جو انہوں نے کہا جی لانتی موت کے حوالے سے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں لانتی کون ہے. اس کے آگے چلتے ہیں. جماعت احمدیہ میر طارق چوہان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جناب مسیح جو ہے، ہم نے مسیح کو لانتی کا نہیں. لانتی کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سارے مسلمان جو دوست سن رہے ہیں یا ہندو جو بھی، ان کو جماعت احمدیہ کو تو نہیں سمجھ آئے گی. ان کو میں بتاتا ہوں کہ لانتی کون ہے، کمپیئر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا بچہ گٹر میں گر جائے اور وہ گٹر شٹ کا ہو، گند کا ہو، کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں. اس کا باپ اس کے پاس کھڑا ہو کر یہ دیکھے گا کہ وہ گٹر کے اندر جو شٹ ہے وہ اس کو لگ جائے گی، کیا کرے گا؟ اس گٹر کے اندر چھلانگ لگا کے اس کو نکالے گا، اس کی جان بچائے گا. اس دور میں جو موت تھی، آج بھی موت ہے. آج بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو پھانسی کی سزا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عزت کی بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ ان جن کے بچے جاتے ہیں پھانسی کے لیے، جن کو پھانسی، ان کے لیے وہ لعنتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مسیح ابن مریم نے اس گناہ سے جو ہمارے لیے، جو بابا آدم نے اور مائی حوا نے کیا تھا، اس سے نجات دلانے کے لیے جسم لیا، دنیا میں آئے اور اس گناہ سے ہمیں نجات دی. اور وہ گناہ جو تھا، وہ چونکہ وہ صلیب جو تھی وہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو بدکار لوگ تھے، برے لوگ تھے، تو انہوں نے وہ صلیب لی. یہ مسیح کی موت تھی جسے بائبل انجیل مقدس میں بتایا گیا. اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے 2.67 بلین مسیح، جرمن، فرینچ، اٹالین، سارے وہی پڑھتے ہیں نا. ان کو یہ لعنتی موت نہیں نظر آتی. ان کو نظر آتی کیونکہ یہ فتنہ ہے جماعت احمدیہ. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی تو یہ موت تھی، مرزا صاحب کی کیا موت تھی. اور میں معذرت کے ساتھ جماعت احمدیہ سے معذرت نہیں، میں معذرت کے ساتھ مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، ان لوگوں سے جو تھوڑی سی عزت اور احترام رکھتے ہیں اپنے نبیوں کے لیے. کیونکہ ابھی تک مرزا جماعت احمدیہ کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ اگر مسیح ابن مریم کی توہین کریں گے تو آپ کے مرزا کی توہین کریں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مطلب ایسے لگتا ہے جو کہتے ہو کرو بھائی، مسیح اپنا مرزا غلام محمد قادیانی کو جو مرضی کہو، اس کو گالیاں دو، جو مرضی کرو. نہیں، ہم نے یہ فتنہ ہے. میں بھی آگے بتاتا ہوں کون لعنتی ہے. اب دیکھتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو دعویٰ ہے ہم نہیں کہہ رہے، یہ مرزا صاحب کے صاحبزادے نے بتایا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت خراب تھی. اچھا، بیماریاں تو تھیں ان کو، وہ بہت ساری، جن میں بواسیر پتہ نہیں کون سی بیماریاں تھیں. لیکن انہوں نے بتایا ان کے بیٹے نے کہ جناب ان کے باپ کی طبیعت خراب تھی اور ان کی ماں ان کو بتا رہی ہے کہ وہ الٹیاں کر رہے تھے اور ان کو پیچس لگے ہوئے تھے. ان کا بستر کے پاس
پاخانہ. آپ ذرا غور کریں یار. آج بھی میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, کیا آج بھی اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کے پاس کوئی پخانہ لے آئے گا, یا ایون اگر کوئی اسٹول بھی بنا دیں آپ جس پر بیٹھ کر انسان چچی بی بی کرے گا, تو کیا وہ بیٹھ کے نزدیک ہوگی؟ ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ کس قدر گھٹیا اور گندا فلسفہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں خدا کا پیارا نبی ہوں, وہ اس طرح سے گھس گھس کے پیچس میں اور ٹٹی میں مرے گا؟ مجھے یہ بتائیں ذرا, خود غور کریں. ان کو شرم آتی نہیں ہے کہ یہ مسیح کی موت کو لعنتی کہتے ہیں؟ لعنتی موت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آج بھی میں تو یہ دعا کروں گا کہ میرے دشمن کو بھی خدا یہ موت نہ دے کہ یار وہ ایک طرف بستر پر بیٹھ کے ٹٹی کر رہا ہے, الٹیاں آ رہی ہیں, اور اس کے بعد بستر پہ بھی گندا ہوا ہے, اور ساتھ بیڈ کے پاس ہی اس کا حساب کتاب پڑا ہوا ہے چچی کا, جو اس نے وہ جو پیچس کر رہا ہے, گند کر رہا ہے, اور اوپر مکھیاں ہوں گی, اس کے بعد پھر وہ بدبو ہوگی, اور پھر وہ اٹھا ہے اور گرا ہے, اور اس کا سر جو ہے وہ لگا پلنگ کا جو پایا ہوتا ہے اس کے پاس. اب ذرا غور کریں, اس کی تصویر کشی کریں کہ اگر وہ بستر پر گرا تو بستر پہ بھی چچی بیبیاں تھیں اور وہ الٹیاں تھیں, اور اگر وہ نیچے گرا تو کیا حال؟ سر یہ لعنتی موت ہوتی. خداوند یسوع مسیح نے 2000 سال قبل ہمیں یہ بتایا تھا کہ میرے نام سے جھوٹے مسیح آئیں گے اور تم کو کہیں گے کہ میں مسیح ہوں, ان کی مت سننا, وہ جھوٹے ہوں گے, وہ لعنتی ہوں گے. یہ لعنتی میری طرف سے, ٹھیک ہے, یہ ہوتے لعنتی. ہونا آ گیا آرام, آگے چلیے. اس میسج میں آپ نے کہا کہ واٹسن گل جو ہے اس کا جواب دیں گے. آپ نے کہا جی مسیح ابن مریم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خدا کے پیارے ہیں, وہ خدا کے پیارے ہیں, اور دنیا 2.67 بلین کرسچن اور 1.67 بلین مسلمان ان کی عزت, ان کا احترام کرتے ہیں. تو آپ جیسے جو میرے خیال کو 1.5 لاکھ قادیانی جو ہیں وہ ان کو لعنتی کہہ کے تو اپنے دل کی بڑاس تو نکال سکتے ہیں, لیکن کچھ کر نہیں سکتے. آپ کا مرزا بھی مر گیا 100-150 سال پہلے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جی صلیب توڑ دی, صلیب بڑھتی جا رہی ہے, صلیب پھیلتی جا رہی ہے. اس بات کو غور کریں آپ, ان کی فتنہ انگیزی دیکھیں نا. ان کا ذرا غور کریں کہ یہ میسج میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیل لگائے گئے, ان کو یہ کیا گیا, ان کو, یہ ساری انجیل کی باتیں کر رہے ہیں نا, مطلب انجیل سے لے رہے ہیں نا یہ. لیکن اسی انجیل میں جب لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی, اس کو نہیں مطلب انہوں نے بلیو کرنا, کیونکہ ان کا مرزا اور ان کا جو قادیانیت ہے وہ دنیا میں غائب ہو جاتی ہے اگر یہ مان لیتے ہیں. تو یہ ان کا شور کا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کی صلیب کو اس میں سے زندہ اتارنا ہے. تو یہ ان کا حال ہے, اور ان کو یہ پتا ہے. آج کا جو موضوع تھا ہمارا وہ تھا قرآن کے حوالے سے. تو قرآن کے حوالے سے بڑے محتاط انداز میں بات کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ مسلمان چتر مارنے لگے اور مارتے ہیں ان کو. فتنہ انگیزی نمبر 2, اس میسج میں بھی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ توما نبی نے کہا جی میں تیری پسلی میں ہاتھ ڈالوں گا اور وہ کروں گا, تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ صلیب سے زندہ اتر گئی. یعنی قیاس رہے ہیں. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جس انجیل کی اور جس صفحات کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے آگے 8-10 صفحے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. نہیں, وہ نہیں مننا سی, نہیں وہ نہیں ایسی ہوتی تو اکھا سے ہاتھ رکھ لیں. یہ فتنہ ہے یہ. اب یہاں پر قرآن کی بات شروع کی انہوں نے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ چلو تم مسیحوں کے حوالے سے تو بکواس کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. وہ جس کتاب کو تم اپنا کہنے کی وہ کرتے ہو جھوٹ بول کر کے جی ہم مسلمان, قرآن ہماری, اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ اس میں لکھا ہے وما قتلہ وما صلبہ وما قتلہ وما صلبہ, یعنی نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی. اپنی مرضی سے ترجمہ بنایا ہوا ہے. وہ یار خدا کو مطلب تم لوگ کو خدا کا قہر بھی نہیں ہے, کوئی شرم آنی چاہیے تمہارے کو یار کہ جھوٹ کے اندر. اچھا اب اگر میں آپ کی بات مان لوں, آپ مجھے قرآن کی اس آیت کو اپنے طور پر ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں. آپ کی اپنے ترجمے کے اندر وہ لکھا ہے کہ وہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب دی. مسلمانوں کے میں نے بہت سارے ترجمے دیکھے ہیں, نہ انہوں نے قتل کیا نہ اسے صلیب دی. تو آپ غور کرو کہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے صلیب پر نہیں مارا, یہ تو دونوں ایک ہی بات ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا وہ اتنے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بات کو دو جگہ کریں کہ انہیں نہ اسے قتل کیا نہ اسے صلیب پر مارا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دو مختلف عمل ہیں, قتل کرنا اور صلیب پر مرنا.
اب قتل جو ہے وہ تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے نا، کسی کو خنجر مار دیا، کسی کو گولی مار دی، لیکن سلیب دینا اور سلیب پر مرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ قتل تو کسی بھی طریقے سے ہوگا، قتل ہوگا، لیکن سلیب پر انسان زندہ بھی اتر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ سلیب پر مرا، اور قرآن ہم کہہ رہا ہے کہ نہ وما قتل ہو، یعنی نہ اسے سلیب پر دیا، اور وما سلب ہو۔ اسی حساب سے اگر میری پروننسیشن غلط ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں مسلمان دوستوں سے، کیونکہ ظاہر ہے میں نہ تو عربی ہوں اور نہ میں ان کی طرح جھوٹے عربی ہونے کے دعوے کرتا ہوں۔ جماعت قادیانیت جو کہ جھوٹے دنیا کی 60 ملین جو ہیں، 60 ملین عربی مسلمان ہیں، عربی مسلمان ہیں۔ ان کی جماعت کے اندر کتنے عربی ہیں جو ان کو بتائیں کہ یار وہ جو آپ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو مسلمان کر رہے ہیں یا مسیح کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ تو خود تمہاری زندگی کو بریار۔ اس میں اس میسج میں بتا رہے ہیں کہ جی یہودی جو تھی وہ اس کو مسیح ابن مریم کو لعنتی موت دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی، اب اللہ کو غور کریں کہ جماعت قادیانیت جو ہے ان کا اللہ کیسا ہے، غور کریں ان کا اللہ ایسا ہے کہ ان کا اللہ بچانا چاہ رہا ہے مسیح ابن مریم کو، بقول ان کے بچانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ کبھی ہوا کے طوفان لا رہا ہے، لیکن اس کو سلیب کی اذیت سے نہیں بچا رہا، اس کے ہاتھوں میں کیل آر پار کر کے لکڑی پر ٹھوکے گئے ہیں، اس سے نہیں بچا سکتا، وہ بےچارا دور سے کھڑا ہو کے اپنے ناخن چبا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کبھی پینتوس پلاطس کی بیوی کو خواب میں آ کے کہہ رہا ہے کہ یار اس کو بچا لے، یار اس کو بچا لے، کبھی وہ طوفان لا رہا ہے، اور کیسا اللہ ہے یار۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایون ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ڈائریکٹ کہ جی وہ سلیپ پر بھی نہیں گئے، وہ آسمان پر چلے گئے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، مگر میں پھر بھی یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ پھر ایک لاجیکل عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر مجھے طاقت والے، قدرت والے، حشمت والے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بچانا ہے تو انہوں نے بچا لیا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر انہوں نے بچنا ہی تھا تو ان کا وہ جو مشن تھا وہ نہیں ہوتا، جو انہوں نے دنیا میں آنا تھا، جس گناہ کے لیے، جس گناہ سے ہمیں انہوں نے نجات دینی تھی، وہ پورا نہیں ہوتا اگر ان کو بچانا ہوتا۔ اور مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آسمان پر پہنچا دیا، چلو، لیکن وہاں پر کم از کم خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں طاقتور نظر آ رہا ہے۔ اور یہ قادیانیوں کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کیسا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کو کیلوں سے نہیں بچا پا رہا ہے، وہ زخموں سے، درد سے چیخ رہا ہے، اس پر تھوک رہے ہیں، یہ نہیں، ان اذیتوں سے نہیں بچا رہا۔ اور قادیانی جو ہے الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ ہم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے۔ تو بقول قادیانیت کے بھائی اگر اس نے بچانا ہی تھا تو پھر وہ ویسے بچاتا جیسے مسلمان قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں پھر جھوٹ بول دیا انہوں نے، یعنی بات قرآن سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی یہودیوں نے ان کو سلیب پر کھینچا مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب اس بات کے لیے میں مسلمان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اب ہمیں آپ یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یا اس بندے سے پوچھو یا قادیانی سے پوچھو کہ خدا کے بندو تمہیں دنیا ایسے نہیں فتنہ کہتی، تمہیں ایسے نہیں شیطان کہتے، شرارتی کہتے کہ تم خود چھلنی ہو، لیکن کبھی تم سراغ کر رہے ہو تو مسیحیت کے کسی عقیدے پر، کبھی سراغ کر رہے ہو تو مسلمانوں کے عقیدے پر، کبھی ہندوؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہو، تو تم لوگ، تبھی تو میں نے کہا کہ خدا نے تمہیں میچے میں رکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر 95% جو ہیں تمہارے لوگ وہ سارے پاکستانی اور وہی ہیں، اور ان کا دال روٹی چل رہی ہے تو وہ ہیں۔ قرآن کی وہ آیات جن کا اس بحث سے وہ نہیں ہے، اس حوالے سے دے کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مسیح ابن مریم جو تھے نا وہ شریف سے زندہ اترے، جو کہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکے۔ میری بار بار درخواست ہے میر فیصل صاحب آپ لوگوں سے کہ ان کا فیصلہ کریں۔ اگر میں غلط ہوں نا، میں غلط ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے بولے کہ نہیں واٹسن بھائی آپ کے دلائل مضبوط نہیں تھے، اور اگر طارق چوہان صاحب کہتے پتہ کیا ہوتا یہ ہے، مجھے پتہ یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں ججنگ نہیں کرنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پٹیں گے وہاں پر۔ پٹنے سے مراد میری ہاتھوں پائی نہیں والی بات نہیں ہے، مطلب باتوں میں یہ پٹیں گے لوگوں سے کہ یار یہ کیا تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، نہ سر نہ پیر، اور یہ باتیں کرتے ہو۔ مجھے صرف یہ بتا دیں مسلمان دوست کہ کیا مرزا صاحب جو تھے وہ پروفٹ محمد سے بڑے نبی تھے؟ لگتا تو یہی ہے، یہ جو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ پروفٹ محمد جب آئے ہیں تو مسیح ابن مریم کو گزرے ہوئے آسمان پر گئے ہوئے 600 سال ہو گئے تھے۔ پروفٹ محمد نے ہمیں آگے کیوں نہیں بتایا دنیا کو کہ بھائی تم لوگ غلط وہ کر رہے ہو؟ وہ تو سلیب پر سے زندہ اتر کے اس کے بعد کشمیر میں چلے گئے،
تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دی کہ بھائی وہ پروفٹ محمد تو وہ بیچارہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے کرنا ہے. معذرت کے ساتھ مسلمان دوستوں، میرا مقصد قطعی طور پر بھی آپ لوگوں کے نبی کی وہ نہیں ہے، میں ہر نبی اور پیغمبر کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ پروفٹ محمد کے اس کردار کو کہ جو اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر پروفٹ محمد تو چھوٹے نبی ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو آ کے ان کے نبی نے آ کے یا ان کا خدا تھا وہ جو کہ کہتا بھی اپنی کتابوں میں وہ خدا ہے کہ پروفٹ محمد جو تھے وہ نہیں بتا سکے دنیا کو کہ اصل میں مسیح ابن مریم جو تھے وہ کشمیر میں دفن ہے، لیکن مرزا صاحب نے آگے بتایا. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. قرآن کی وہ آیات جن کا اس بحث سے وہ نہیں ہے، اس حوالے سے دے کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مسیح ابن مریم جو تھے نا وہ شریف سے زندہ اترے، جو کہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکے. میری بار بار درخواست ہے میر فیصل صاحب آپ لوگوں سے کہ ان کا فیصلہ کریں. اگر میں غلط ہوں نا، میں غلط ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے بولیں کہ نہیں واٹسن بھائی آپ کے دلائل مضبوط نہیں تھے، اور اگر طارق چوہان صاحب کہتے پتہ کیا ہوتا، یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہود نے کہ جی وہ خدا کی محبت ان کے دل سے ساتھی تھی بونگیاں. لیکن آپ کو کون وہ کر سکتے ہیں؟ مسیحوں نے انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا ہے، ملعون نہیں قرار دیا. ملعون تو میں نے ابھی آپ کو بتایا. عام طور پر بھی اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، میں نے اصل میں آپ نے کہا نا کہ میں ان پر بات نہیں کرتا، میں نے آپ کو کہا تھا کل میں نے آپ کو پرائیویٹ میسج کیا تھا اور اس گروپ میں بھی میسج کیا تھا میں نے کہ مرزا صاحب کی موت اور مسیح ابن مریم کی موت کا تقابلی جائزہ کریں. چلیں آپ نے کر دی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی رسول پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کے کہنے سے ان کی بےزتی نہیں ہوتی. اس میں مرزا صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں وہ جھوٹے نبی تھے. میں پروفٹ محمد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب گزرتے تھے تو ان سے بھی جو اختلاف رکھنے والے تھے، ایک عورت ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی. کچرے میں کیا کیا ہوتا ہوگا مجھے بتایا، گند بلا ہوتا تھا. اس سے کیا رسول کی وہ ہو گئی، وہ خدا نہ خواستہ پلید ہو گئے یا گندے ہو گئے. تو یہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. سمجھیے آپ لوگ کا فتنہ. ابھی میں دوستوں کو سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہ یہ انجیل سے ثابت کر سکے، کہتے تھے نا کہ انجیل سے ثابت کریں گے، نہیں ثابت کر سکے، صرف قیاس رہے ہیں. اور ابھی قرآن کی جو آیات انہوں نے بتائی وہ مقتل ہوا مسلب ہو، اس کا فیصلہ میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن مسلمان تو معذرت چاہتا ہوں، میرے کو کھانسی کیونکہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، میں گاڑی میں شیشے کھول کے بیٹھا ہوں اور دھواں کے ساتھ. بائبل کی آیات کو چوری کر کے کہ جی وہ جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے اس کو جی سری تھا اور اس کا نام سری نگر رکھ دیا گیا. ان کا اندازہ لگاؤ. اسی کتاب سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کا جو مرزا ہے اس کی تعلیمی قابلیت اور اس کی عقل اور سوچ جو ہے اس کا لیول کیا ہے، کہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ذرا ڈھونڈ لوں کیونکہ میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا نام افغانستان کیوں رکھا کیونکہ وہ یہودی تھے اور اپنے ملک سے آگے تھے تو وہ آہو فغاں کرتے تھے. اندازہ لگا لو. یہ بتا دیتے کون سے فرقے بتا دے. مسیحوں کے فرقے، اگر مسلمانوں کے فرقے تو اس میں بعد میں آپ یہ کہہ دیں گے جی ہم بھی فرقہ ہے نا مسلمانوں کا تو ہم یہ مانتے ہیں، فرقی کر لیں گے تھوڑا. ہاں جی، میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ یا ان کا مرزا قطعی طور پر بھی ثابت نہیں کر سکے. جھوٹ کا بلندہ آگے تاریخی کتابوں میں آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے، اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے جواب دینے. یہ ذرا آپ لوگ جو جج بنے ہوئے ہیں، جو جج ہیں، ان کو یہ دیکھنا کہ دعویٰ کس کا ہے. اگر میرا دعویٰ ہے نا کہ میں نے یہ کرنا تو وہ میں نے ثابت کرنا ہے، لیکن یہ دعویٰ ان کا ہے کہ جی انجیل سے ثابت کرے گا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا نا یہ، یا تو مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جی انجیل سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، تاریخی کتابوں سے ثابت کریں گے، طب کی کتابوں سے ثابت کریں گے. نہ یہ انجیل سے ثابت کر سکیں. ابھی کوئی آیت دی انہوں نے. یہ کیا سرائی ہیں کہ جی وہ 35 کی، یہ کیا سرائی ہیں. انجیل کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، اور ایک نہیں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے اپنی جان دی، اور کافی انجیلوں میں کہ پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے. اور میری درخواست ہے، میرا ہی اگر پوائنٹ آف ویو غلط ہے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے غلط کرا دیں آپ، جو جج ہیں وہ مجھے غلط کرا دیں، لیکن یہ ایک بنائیں
ताकि वो जो बोंगियां मारते हैं ना बैठकर हम लोग, हमें पता था यार कि सानू किन्हें जज करना है यार, वो तो जो मर्जी बैठकर बकवास करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। जब हम कहेंगे ना कि यार ये डिबेट है और यहाँ पर जीतने और हारने वाली बात है, तो फिर मैं भी एहतियात से बात करूंगा, ये भी एहतियात से बात करेंगे या दलील से बात करेंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपको, और ना ये कुरान से साबित कर सके, बल्कि कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आयत जो है वो, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, चले जो मुसलमान हैं उनको तो, उनकी तो ये किताब है, ये कादियानियों ने तो जो तोड़ मोड़ की है उसकी, लेकिन जो हिंदू हैं जो भी, जरा देखें, तहकीक करें कि क्या लिखा कुरान के अंदर इस आयत के हवाले से। बहुत शुक्रिया, मैं अपनी इजाजत चाहूंगा। हाँ जी जनाब, अब मैं वीर फैसल साहब अगला टाइम सेट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मोहसिन गिल साहब, आपने अपने पॉइंट्स रखे। असल में क्योंकि 4 चैप्टर्स हैं इस बुक के और हम ध्यान से काफ़ी सुन रहे हैं, पहला चैप्टर भी सुना, सेकंड चैप्टर भी। इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप के जो भी कमेंट्स होंगे वो बेटर यही रहेगा कि चारों चैप्टर जब आप दोनों ही लोग अपनी अपनी बात कंप्लीट कर लें, और इसी तरह इंशाल्लाह हम अखलाकियात से बातचीत कराते रहेंगे, पाबंद हैं हम इस बात के। तो इंशाल्लाह इन द एंड वी विल प्रोवाइड आवर कमेंट्स। तो आप लोग दोनों ही इल्मी मेंबर हैं, बातचीत तमीज़ तहजीब अखलाकियात से जाहिर सी बात है कर रहे हैं। तो आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए सर, 2 रिमेनिंग हैं। जब 2 चैप्टर और भी कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त हम आप लोगों से सारी जानकारी लेके फिर अपने कमेंट्स रखेंगे कि हमारी क्या समझ में आया और क्या हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह टू ऑल।